السلام علیکم، میں ہوں عائشہ اور میری یادوں کی اس بہترین سی ڈائری کے ایک اور خوبصورت سے سفر نامہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جان لیجئے میں مقیم ہوں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں، اور میرے چینل کا موسٹ آف دا کانٹینٹ ریلیٹڈ رہے گا سعودی عرب سے اور ریاض سے۔ ہائی لائٹس دیکھ کر تو آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آج کا ولاگ ایک سفر نامہ ہے، اور اس سفر نامہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سفر اس دوران طے کیا گیا جب کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کے باعث بین الاقوامی پروازوں پر پابندی تھی اور لوگ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب نہ آ پا رہے تھے۔ باتیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن اس وقت اسکرین پر موجود مناظر تھے میقات کرنل منازل سے۔ یہ میقات طائف شہر میں موجود ہے۔ عرب خطے کی تقسیم کے اعتبار سے ریاض نجد میں واقع ہے اور مکہ اور مدینہ حجاز میں۔ اگر آپ نجد سے حرم مکی کی جانب سفر کر رہے ہیں تو احرام آپ کو میقات کرنل منازل سے ہی باندھنا ہوگا، اور یقین جانیے اس سے زیادہ خاموش میقات میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ احرام باندھنے کے اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد ہم عازم مکہ ہوئے اور درپیش تھی ہمیں پہلی چیک پوسٹ۔ وبا کے باعث محدود افراد کا داخلہ ہی حرم مکی میں ممکن تھا۔ اس امر کے حصول کے لیے پرمٹس جاری کیے گئے تھے، جن کا حصول اتمرنا ایپ کے تھرو ہی ممکن تھا۔ پرمٹ دکھانے کے بعد ہم حدود حرم میں داخل ہو چکے تھے، اور آپ جیسے ہی مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں کلاک ٹاور آپ کو استقبال کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک دم سے دن سے رات ہو جانے کی کہانی میں آپ کو ذرا ٹھہر کے بتاتی ہوں، لیکن اس وقت میں موجود تھی جنت المعلی میں، جو کہ مسکن ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز ترین زوجہ تھی۔ اچھا تو جناب، یہ رات نہیں بلکہ صبح سحری کا وقت تھا، اور میرا پرمٹ فجر کی نماز کے ساتھ تھا، جس کے لیے مجھے بر وقت حرم پہنچنا تھا۔ پرمٹ کی ویریفیکیشن کے بعد مجھے بس کی ٹکٹ تھما دی گئی اور واپسی کے لیے بھی ایک ٹکٹ فراہم کر دی گئی۔ نیز یہ کہ اب تک کے تمام مراحل انتہائی سرعت سے طے پائے، جگہ جگہ پرمٹ کی چیکنگ اور ری چیکنگ کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے اللہ کے حرم یعنی کہ خانہ کعبہ میں۔ میرے اب تک کے سفر میں یہ پہلی جگہ تھی جہاں مجھے افراد کی چہل پہل دکھائی دی۔ دو سفید چادریں زیب تن، یہ اللہ کے زائرین بھی انسان پر رکت طاری کیے دیتے ہیں۔ یقین کیجئے اس وقت اپنی قسمت کو ہی یقین نہ آ رہا تھا کہ جہاں پوری دنیا اللہ کے گھر کی حاضری کو ترس رہی تھی، ہم اللہ کے گھر کے خصوصی مہمان ٹھہرے۔ میں نے اب تک کے اپنے ولاگ میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ کے حرم میں داخل ہونے کے بعد میری نظریں دو کاموں پر تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ میں اپنے روزے کو بند کرنے کے لیے کہیں سے زمزم کا انتظام کر لوں، اور دوسرا یہ کہ میں اپنی نماز پڑھنے کے لیے فجر کی اذان سے پہلے خانہ کعبہ کے مطاف میں پہنچ جاؤں۔ اور مجھے خانہ کعبہ کا مطاف چند ہی قدم کے فاصلے پر یہاں دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی مطاف میں داخل نہ ہوئی تھی کہ اذان فجر سنائی دی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب نماز سے پہلے مطاف میں پہنچ کر اپنے لیے نماز کی جگہ مختص کرنا بھی ایک ٹاسک تھا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ
مطاف میں اپنے لیے نماز کی جگہ ڈھونڈنے سے لے کر نماز ادا کرنے تک اور اپنا طواف شروع کرنے سے لے کر طواف مکمل کرنے تک میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا، کیونکہ میرے نزدیک یہ اللہ اور بندے کے درمیان ذاتیات میں سے ہے۔ ذرا نظم و نسق کی خوبصورتی کا اندازہ تو لگائیں، کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کا پراپر خیال رکھا گیا ہے اور تمام افراد نے کتنے بہترین طریقے سے ماسک پہن رکھے ہیں۔ اگر آپ فرش پر نگاہ دوڑائیں تو یہاں مخصوص رنگوں کی اسٹرپس لگائی گئی تھی جو کہ ہماری رہنمائی کے لیے تھیں، اور ہم ایک رنگ کی پٹی سے دوسرے رنگ کی پٹی میں ہی سوئچ ہو سکتے تھے، اس کے درمیان چلنے کی ممانعت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کچھ مخصوص فاصلے سے یہ منظر کچھ یوں دکھائی دیتا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں طواف نہیں کر رہی تو خانہ کعبہ کا چکر کیوں لگا رہی ہوں؟ یہ بھی ڈسپلن مینٹین کرنے کا حصہ تھا کہ آپ کسی بھی جگہ سے نہ ڈائریکٹلی نکل سکتے ہیں اور نہ ہی کسی جگہ رک سکتے ہیں۔ نوافل اور سعی کے لیے میں مسعی کی جانب چل دی۔ مسعی میں موجود صفا اور مروہ اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جب آزمایا وہ ہمیشہ اپنی آزمائش پر پورے اترے، اور صفا مروہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ اللہ رب العزت کو جناب حاجرہ یعنی کہ ایک ماں کی وہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے اسے حج اور عمرہ کا ایک اہم رکن قرار دے دیا۔ لیکن یہاں بھی میں بتاتی چلوں کہ میں اپنا صفا اور مروہ مکمل کر چکی تھی، اور اس کے بعد میں نے یہ مناظر ریکارڈ کیے، اور دیگر تمام شرائط کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے کرم سے اب میں ایک متعمر تھی، اور میرے اب تک کے کیے گئے تمام عمروں میں سے سب سے مختصر دورانیے میں مکمل کیا گیا عمرہ یہی عمرہ قرار پایا۔ صد شکر اس مالک کا کہ جس نے اس گھر کی رونقیں پھر سے آباد کیں اور ہمیں ان نعمتوں کا حقدار قرار دیا۔ میں پھر سے کہوں گی کہ جدائی کے لمحے ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں، خاص کر کے وہ لمحے جن لمحوں میں اللہ کا لطف و کرم آپ پر ہوا ہو۔ اللہ کے حرم کو خیر بات کہنے کے بعد جب میں باہر آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ رات کی تاریکی میں تو میں معاملے کی نوعیت کا اندازہ ہی نہ لگا پائی تھی۔ اللہ کے حرم کے باہر کس قدر بلاکیڈز لگا کر حرم کو محفوظ کیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی بغیر اجازت کے حرم میں داخل نہ ہو سکے۔ کبھی کبھی نہ نظر آنے والا دشمن اس قدر خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات اس قدر سخت ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے بس نمبر 10 پر سوار ہو کر میں نے بھی جمرات پارکنگ کی راہ لی جو کہ میری قیام گاہ تھی۔ امید کرتی ہوں میرا آج کا سفر نامہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ آخر میں آپ سے مکہ کی ان گلیوں سے الوداع لیتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور بہترین سے سفر نامے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مع السلامہ والسلام۔